بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ 22 فروری اور پاکستان میں جمعرات کی شام۔ آج ابھی تک کی امپورٹنٹ خبریں اور میرا تجزیہ۔ پہلی خبر، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ چوروں کو مزید پیسہ نہ دیا جائے کیونکہ واپس بیچاری عوام کو کرنا پڑنا ہے، انہوں نے تو لوٹ مار کرنی ہے۔ دوسری خبر، کل تک پاگل قرار دیے گئے کمشنر چٹھا کا نیا بیان مارکیٹ میں لایا گیا ہے، نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میڈیا میں کوئی سوال نہیں پوچھ رہا کہ آخر حقیقی کہانی ہے کیا۔ تیسری خبر، بشرا بی بی جن کو بنی گالا کی رہائش میں قید کیا ہوا ہے، ان کی سماعت ہوئی ہے درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، یہ انہوں نے گزارش کی ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمر ایوب خان صاحب نے ملاقات کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے ساتھ، جس کو ناکام بنایا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود قاضی صاحب کو سلوٹ مارا گیا ہے، اس میں یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کیوں نہیں بناتی؟ اگر وہ حکومت بنا لے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اس فیصلے کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے۔ اب آتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ سب نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، جس کی وجہ سے ہم نے کل 7 لاکھ کا ہندسہ عبور کیا ہے۔ ہماری آواز کو مضبوط کرنے پر آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب پہلی خبر کی تفصیل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جیل میں سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، جس میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا پارٹی کے لیڈران کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ IMF کو ایک خط لکھا جائے اور اس خط میں IMF کو کہا جائے کہ کیونکہ آپ نے جو لون دینا ہے، اس کی نئی قسط دینی ہے، وہ واپس تو پاکستان کی عوام نے دینی ہے، پہلے بھی وہ قرض پاکستان کی عوام ہی دیتی ہے۔ اب اس دھاندلی زدہ مڈ ٹرم ٹائپ ارینجمنٹ جو ہے، جو شارٹ ٹرم ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے، اس میں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری تو ساری چودھری نظام الدین پر ہے اور انہوں نے بھی 1-2 سالوں کے بعد چلے جانا ہے، تو کوئی ذمہ دار تو یہاں ہے نہیں۔ نواز شریف نے کل کو کہنا ہے دیکھیں جی ہماری تو پوری حکومت نہیں تھی، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہنا ہے۔ ان حالات کے اندر جو بھی پیسہ IMF دے گا اس دھاندلی زدہ جو حکومت ہوگی اس کو تو یہ لوٹ مار کریں گے، وہ پیسہ کھائیں گے، کیونکہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ جو اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، 1-2 سال کے بعد انہوں نے بھی ریٹائر ہو کے گھر چلے جانا ہے۔ جو اس ٹائم نواز شریف ہے وہ کل کو کہے گا جی میری تو پوری ذمہ داری نہیں تھی، میرے پاس پوری حکومت نہیں تھی، میری تو 70 سیٹیں تھیں، 75 سیٹیں تھیں، وہ بھی دھاندلی سے دی تھی مجھے، کہہ دیں گے۔ یہ آپ کو لگتا ہے یہ نہیں کہیں گے؟ یقین کریں یہ کہہ دیں گے کل کو، یہ کہیں گے۔ یہ اس قدر بے شرم لوگ ہیں، یہ کل کہہ دیں گے ہمیں تو ملٹری نے مجبور کر کے دھاندلی کر کے الیکشن دیا تھا، ہمارا دل تو کچھ نہیں تھا۔ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہے گی جی ہم تو صدر تھے، صرف 1-8 وزارت تھی، ہمارا تو لینا دینا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اس لیے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ IMF کو ایک خط لکھا جائے گا اور اس خط میں IMF کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو اگلی ٹرانچ دینی تھی، جو اگلی قسط دینی تھی، اس کو اس چیز سے مشروط کیا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو پاکستان میں، تاکہ عوام کی ایک منتخب نمائندہ جماعت آئے اور وہ عوامی امنگوں کے تحت پالیسیز بنائے، جو عوام چاہتی ہے وہ پالیسیز بنائے، تاکہ جو پیسہ IMF دے وہ عوام پر خرچ ہو۔ اب جو ایک دھاندلی زدہ حکومت آئی ہے وہ تو شارٹ ٹرم ارینجمنٹ میں آئی ہے، اور وہ تو چوری کا کپڑا لاٹھیوں کے گاز ہوگا، وہ تو بس چند دن کے اندر اپنا مال بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان سارے حالات میں جو لوٹا جائے گا پیسہ وہ کل کو واپس تو بیچاری غریب عوام نے کرنا ہے۔ اس لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ IMF کو خط لکھیں گے اور ان کو خبردار کریں گے کہ جو بھی پیسہ آپ دیں گے وہ ایک آپ ایسی رجیم کو دیں گے جو دھاندلی سے مسلط ہے، جس میں ڈیموکریسی کی نفی ہے، رول آف لا کی نفی ہے، فریڈم آف سپیچ کی نفی ہے، اور پاکستان کے بھی کانسٹیٹیوشن کی نفی ہے۔ اب IMF جو ہے اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ گھر میں تو نہیں بناتا نا IMF، وہ تمام جو ویسٹرن ورلڈز ہیں یا جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ پیسہ ان کے پاس ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ان کو دیتی ہیں، اور وہ کہیں پر بھی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی ایسی
حکومت کو, کسی ایسے ڈکٹیٹر کو, کسی ایسی شخصیت کو مدد کرنے کے لیے وہ پیسہ فراہم کریں جس سے ڈیموکریسی, رول آف لا اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ کرٹیل ہو رہی ہو. اس لیے یہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے. اس کا خط جائے گا اور آپ اس کے دور رس نتائج بھی دیکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میں ایک نیا بیانیہ بنتے بھی دیکھیں گے. دیکھیں جی, عمران خان پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, تحریک انصاف سازش کر رہی, ان کو پاکستان سے محبت نہیں, یہ چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت ڈوب جائے, یہ چاہتے ہیں پاکستان کا کاروبار ڈوب جائے, یہ چاہتے ہیں پاکستان ڈوب جائے, یہ چاہتے ہیں IMF پیسہ نہ دے, ملک دیوالیہ ہو جائے. یہ سب بکواس آپ کو سننے میں ملے گی, آپ نے اس پہ کان نہیں دھرنا. اصل بات یہ ہے کہ IMF جو بھی پیسہ دے گا, یہ چور اپنی, ایک تو جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہے, ان کی چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اپنی چوری بچانے کے لیے اپنی فالس پروجیکشن کے اوپر لگائیں گے. اربوں روپیہ یہ میڈیا کو دیں گے, اس میں سے اربوں روپیہ یہ اپنے ٹھیکیداروں کو دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے بہت جلد الیکشن آنے والا ہے, انہوں نے پھر الیکشن لڑنا ہے, انہی ٹھیکیداروں سے انہوں نے واپس پیسہ لینا ہے. تو یہ سارا پیسہ یہ کھائیں گے اور واپس بیچاری عوام کرے گی اس پیسے, اس قرضے کو جو IMF کا ہوگا. تو یہ خط بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ راول پنڈی کے کمشنر چٹھا, جنہوں نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے اپنی پہلے تو زندگی لینے کی کوشش کی تھی, زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی, یاد کیجئے, انہوں نے کہا تھا آج صبح. اور اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ میں نے 39 سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی ہے, 13 قومی اسمبلی کی اور 26 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا دیا ہے. 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے بدلا ہے. میرے آروز جو تھے وہ بھی پریشان تھے, رو رہے تھے, ہم سے یہ زبردستی کام ہوا ہے. میرے آباء و اجداد پاکستان لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, جوڑنے والوں میں سے تھے. میں پاکستان توڑنے کی سازش میں, 71 جیسی سازش میں شریک نہیں ہو سکتا. میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا, مجھے جہاں مرضی پھانسی دے دیں. اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, میں یہ اعلان کر کے گھر جا رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا. سناٹا رہا, ان کو پاگل قرار دیا گیا امیجیٹلی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک مان لیتے ہیں ایک پاگل بھی کہے کہ اس بندے کو کسی نے قتل کر دیا اور لاش بھی سامنے پڑی ہو, تو آپ یہ بکواس کریں گے اس ٹائم کہ یہ پاگل ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے مار دیا, مارا نہیں ہے, لاش سامنے پڑی ہے بھائی. بھلے پاگل کہہ رہا ہے, بھلے صحت مند کہہ رہا ہے, پہلی بات تو آپ نے اس کو پاگل قرار دے دیا. جو یہاں عقل کی بات کرے وہ پاگل ہے. تو بہرحال جب کمشنر چٹھا نے یہ کہا تو پوری دنیا فارم 45 دیکھ چکی ہے, فارم 45 سامنے پڑے ہیں. تو وہ پاگل ہیں, یہ صحیح ہیں. آپ تو لاش دیکھیے جو سامنے پڑی ہے, وہ اسی کے قتل کی بات کر رہا ہے. تو کوئی اس میں کوئی اب اس کے بعد ہیجان تو رہ نہیں جانا چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں چودھری نظام الدین صاحب نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے, سب کو اسی پہ چلانا ہے, تو اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی, بلکہ الٹا اس کو فوری طور پر اسی نون لیگ نے پاگل گرداننا شروع کر دیا. کہا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی شرم نہیں آئی کہ اسے پنڈی کا کمشنر لگایا. آج ہی اس پاگل کے ساتھ ان کا اپنا سب سے بڑا پاگل حنیف عباسی جو تھے وہ بیٹھے, جو ہے ایک دن پہلے یا اس دن جس دن یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی, اس دن یا اس سے ایک دن پہلے میٹنگز کر رہے تھے, ان کی تعریفیں کر رہے تھے. یہ لوگ ان کی پرفارمنس کی تعریفیں کر رہے تھے. بعد میں انہیں پاگل قرار دے دیا ان لوگوں نے. آج ایک نیا بیان مارکیٹ میں پھینکا گیا. وہ بیان یہ ہے, ابھی وہ بیان آفیشیلی نہیں آیا لیکن مارکیٹ کے اندر پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کمشنر چٹھا نے ایک تو معافی مانگ لی ہے, اور انہوں نے کہا میں نے یہ PTI کے کہنے پہ بیان دیا ہے. کچھ جگہوں پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ان کی میاں اسلم اقبال سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ جگہوں پر یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی ان کی ملک ریاض کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اس کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے. تو اب ایک نیا ورژن مارکیٹ میں دیا جا رہا ہے کہ جو کمشنر چٹھا ہیں وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ بیان میں نے PTI سے ملی بھگت میں دیا ہے, میں نے یہ بیان نہیں دینا تھا. آپ خود ان کی دماغی حالت سمجھ لیں, سوچ لیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے عوام اتنی بدھو ہے کہ یہ جو کہیں گے وہ سمجھ لیں گے. بہرحال یہ خبر تھی آپ کے سامنے. اگلی خبر, بشرا بی بی جن کو زبردستی بنی گالا کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر رکھا گیا ہے. پچھلے دنوں ان کی بیٹی کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو زہریلا کھانا دیا گیا, ایسیڈک کھانا دیا گیا, کچھ تیزاب ڈال کے یا کوئی اور چیز, جس سے ان کا منہ جل گیا, ان کی طبیعت سخت خراب ہوئی. ایمرجنسی میں پمس کی گاڑیاں منگوائی گئیں, لیکن انہیں نہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا نہ اڈیالہ جیل, جس کی کہا جا رہا تھا نا کسی ڈیل کے تحت وہاں ہیں,
انہوں نے درخواست کی خود جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے کہ مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے. آج اس کی سماعت ہوئی. وہاں پر اڈیالہ جیل کا جو جیلر ہے اس نے آ کر اپنی رپورٹ پیش کی اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میرے پاس 250 کے قریب پہلے ہی خواتین ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, مزید خواتین کو وہاں نہیں رکھا جا سکتا. واہ سبحان اللہ. آج پاکستان تحریک انصاف کہیں احتجاج کرے ہماری خواتین, آپ دیکھیں گے اسی جیل میں یہ 50 اور عورتوں کو پکڑ کے بند کر دیں گے. تب نہیں, تب جگہ کم نہیں ہوگی, تب جگہ ہی جگہ ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں 250 خواتین ہیں اور اس میں اور خواتین کو نہیں رکھا جا سکتا, اس لیے ان کو ہم یہاں نہیں لا رہے. اور سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں, اس لیے ان کو ہم نے بنی گالا میں رکھنا ہے, ان کے گھر کو ہی زبردستی سب جیل قرار دے کر وہیں پر رکھنا ہے. تو یہ ایک انتہائی مزے کا خیز سچویشن ہے جو وہاں پر ڈیولپ کی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں اس پہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. ابھی اس کی سماعت ہو رہی ہے, رپورٹ آئی ہے یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی, اس پر دیکھتے ہیں. اچھا جی, آج عمر ایوب صاحب نے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی. ان کے پاس ATC کورٹ جو تھی ان کا آرڈر تھا, اور جب وہ جیل گئے تو اسد وڑائچ جو وہاں پر جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے کہا میں کسی عدالتی احکامات کو نہیں مانتا. وہ بیٹھے رہے وہاں, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس ملک میں قوانین کیسے. ہماری پنجاب میں حکومت تھی, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کے لیے واقعہ بتاتا ہوں. ہماری پنجاب میں حکومت تھی, چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, جیل خانہ جات کے وزیر بھی ہمارے اپنے تھے, ہاشم ڈوگر, ان کے ہاتھ بہت کانپتے تھے ہاتھ ان کے, اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں تو جیتا ہوا ہوں, مجھے چودھری نظام الدین صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے آپ جیتے ہوئے ہیں. ابھی الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے بدترین شکست ہوئی ہے انہیں. بہرحال وہ صاحب جو تھے وہ اس ٹائم میں جیل کے معاملات کو دیکھ رہے تھے, انٹیریئر منسٹر تھے, ہوم منسٹر پنجاب کے, اور عمر ایوب مجھے ملنے آئے تھے. جب میں چودھری نظام الدین کی کسٹڈی سے نکال کر مجھے جیل منتقل کیا تھا تو جیل میں مجھے عمر ایوب ملنے آئے تھے. ان کے ساتھ ملیکہ علی بخاری آئی تھیں, ان کے ساتھ اور کچھ دوست آئے تھے. انہوں نے یہ وہاں کھڑے رہے جیل کے باہر. یہ ذہن میں رکھیے ذرا بار بار یہ بات کہ اس وقت پنجاب میں ہماری حکومت تھی, لیکن عمر ایوب صاحب کو تب میرے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا تھا, ان کو بغیر ملاقات کے واپس بھیج دیا گیا تھا. اور بھی بہت سارے اکابرین تھے اس میں, ہماری پارٹی کے بہت سارے لیڈران ان کے ساتھ آئے تھے ملنے کے لیے. تو آج پھر عمر ایوب صاحب کے ساتھ وہی کام دوبارہ کیا گیا ہے. عدالت کے احکامات ان کے پاس تھے, عمران خان صاحب کو وہ ملنے گئے, ان کو کھڑا رکھا گیا, نہیں ملاقات کروائی گئی, واپس گئے. پھر عدالت نے فون کیا کہ ہم نے اجازت دی ہے ان کو ملنے دیں, پھر ان کو کھڑا رکھا گیا, پھر نہیں ملنے دیا گیا, اور آخرکار وہ ناکام واپس آئے. تو آپ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلام ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کا کہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی جو ہے وہ قانون کی عملداری نہیں ہونے دینی. اچھا جی, آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ان چوروں کی حکومت بن رہی ہے, شہباز شریف آ جائے گا پرائم منسٹر اور نیچے مریم صاحبہ چیف منسٹر آ جائیں گی, یہ لوٹیں گے, عمران خان جیل میں ہی رہیں گے, آپ لوگوں کے پر مقدمات ہوں گے, آپ لوگ اس سارے معاملے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے آپ نے حکومت کیوں نہیں لے لی؟ سارے مسئلے ختم ہو جاتے, چند مہینے حکومت میں رہتے, پھر آپ واپس آ کر جو ہے وہ الیکشن کروا لیتے. تو ان کے لیے ایک تو کل ہمارا ایک پروگرام تھا, چار جو بچ گئے, میں, صابر شاکر صاحب, موحد پیرزادہ صاحب اور وجاہت سعید خان صاحب, وہاں پر میں نے یہ جواب دیا تھا, آپ کے سامنے دوبارہ بھی رکھ دیتا ہوں, آپ اس کو سنیے. اس ڈسکرپشن اگر ہم فوج کو بھی پولیٹیکل پارٹی سمجھیں تو جو ہے بالکل ہے, ہر جگہ سے ہے, اس کے بھی امیدوار ہیں, اس کے بھی کارکن ہیں, اس کا بھی بجٹ ہے, اس کا بھی کیمپین ہے, وہ بھی ووٹ میں حصہ لیتی ہے ان وے, تو وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. اب اس کو آپ ڈسپلیس نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ آپ صرف ڈیل کر سکتے ہیں. جیسے ابھی وجاہت کہہ رہے تھے کہ وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, لیکن خود نہیں لڑتے, انہوں نے آگے وکیل کیا ہوتا ہے. جیسے کورٹ میں جا کر آپ خود نہیں بولتے, آپ نے وکیل کیا ہوتا ہے, انہوں نے وکیل کی ہوتی ہے. اور کسی ٹائم انہوں نے وکیل جو ہے وہ نواز شریف کو کیا ہوتا ہے, کسی ٹائم زرداری کو. اب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے اٹ ڈز میک سینس, وی شوڈ سٹ ود آصف علی زرداری, ہمیں عمران خان کو باہر لانا چاہیے, ہمیں ہمارے مقدمات ختم کرانے چاہیے, گل صاحب سے بھی غداری کا مقدمہ ختم ہونا چاہیے, واپس پاکستان میں اپنے گھر بیٹھنا چاہیے, اپنے ورکر کو کمفرٹ دینی چاہیے, وہ اسٹریچ ہو چکا ہے, تھک چکا ہے, اور ہمیں آگے یہ مجھے صرف کمپلیٹ کر لینا, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سامنے زرداری صاحب ہے, پیچھے عاصم منیر صاحب ہے, پیچھے ملٹری ہے. ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں, فار ایگزامپل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں,
5 दिन के बाद आसिम मुनीर साहब उन्हें कहते हैं खींच दे नीचे से कार्पेट, वो धड़ाम करके पूरे का पूरा आपका सिस्टम गिरता है। अवाम कह रही होगी आपने हमें धोखा दिया, आपने डिपार्चर कर लिया पावर के लिए, अवाम को ये मंजन बेचा जाएगा उसी आईएसपीआर से। और ये दिखावे के लिए बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप रूटेड प्रॉब्लम कि आप बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ये अगर आप उनसे डील कर रहे हैं कि भी हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और आप हमें चलने देंगे, 6 महीने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी नहीं आपको हमने नहीं चलने देना, और उतनी देर तक मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया ना जो जनरल बाजवा करवाते थे पाकिस्तान के अंदर, पूरा मीडिया हम पे उन्होंने छोड़ा हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठेगी तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सोचेगी कि यार पाकिस्तान को आगे बढ़ना है जैसे आप सोच रहे हैं। आपने सुना कि उसमें मैंने वजह आपको बड़ी वाज़ेह बताई कि अगर तो पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्ट कर रही होती, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती जो अपनी सोच के मुताबिक फैसले करती, और फिर तो किसी न किसी तरह का कोई एजेंडा करप्शन के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर आप वाज़ेह लाइन ले सकते हैं कि हम इनकी करप्शन या इनकी रॉन्ग डूइंग्स को, माजी को या अब को इंडोर्स नहीं करते, ये एक इंटरम अरेंजमेंट में हम इनके साथ जा रहे हैं मजबूरन। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर एक तो उनकी करप्शन है जिसको बोझ हम नहीं उठा सकते, बड़ी वाज़ेह है कि हमने ना उनकी करप्शन को कभी इंडोर्स किया है, ना करना चाहते हैं, ना उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। एक तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। जो उनका माल मुकदमा है और जिन बाहर के मुल्कों में है और जो पाकिस्तान में है वो चौधरी निज़ामुद्दीन के कब्ज़े में है, जो बाहर है वो दूसरी हुकूमतों के कब्ज़े में है, तो उनको तो आंख से जो इशारा होना है उन्होंने वो करना है। तो ऐसी पार्टी के साथ आप हुकूमत में चले जाएं जो 3 दिन के बाद कहें कि अब हमने ये करना है या अब हमने वो करना है, और जो कम्प्लीटली आपके मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़, आपके मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़, आपकी हर चीज़ के ख़िलाफ़ हो, और जानबूझ के वो काम आपसे करवाए जाएं, वो करप्शन की जाए, वो तमाम चीज़ें की जाएं, और उसके बाद हुकूमत जिस दिन दिल करे वो गिरा दी जाए, तो पीपल्स पार्टी कोई इंडिपेंडेंट जमात नहीं है जिसके साथ आप बैठकर बात कर सकें। असल में तो आपको चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ ही बात करनी पड़नी है, असल में तो आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसी के साथ बात करनी पड़नी है, और पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सामने चेहरा होना है, असल हकीकत में तो वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं इस टाइम। इसलिए जो दोस्त ये कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिशात अच्छी हैं, लेकिन इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।